ورنہ یوزلی جب انسان صرف قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے اور اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اب پھلوں کا ذکر کیوں آ رہا ہے درمیان میں. ایک طرف قریہ کی کہانی تھی, ایک طرف پھلوں کا ذکر تھا, پھر کشتی کی بات تھی, پھر سورج چاند کی بات تھی, پھر جوڑوں کی بات تھی. سو یہ اتنا آگے پیچھے چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں, یاد رکھیں, قرآن کا ایک بڑا چنک ہے آیات کا جو آپ کو فوراً عمل کے اوپر نہیں لے کر جاتا, بلکہ وہ پہلے آپ کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے. یہ جو تیسرا حصہ ہے سورت یاسین کا, یہ آپ کے مائنڈ کو ٹریگر کر رہا ہے, انٹلیکٹ کو ٹریگر کر رہا ہے, کہ آپ کو سوچنے پر مجبور کر رہا ہے کہ دیکھو اپنے آس پاس نشانیاں دیکھو, اپنے آس پاس کی نعمتوں پر غور کرو. قرآن میں کتنا آتا ہے لعلکم تتذکرون, تاکہ تم نصیحت حاصل کرو, لعلکم تتفکرون, تاکہ تم اس کے اوپر ڈیپ ریفلیکشن کرو, لعلکم تعقلون, تاکہ تم اپنی انٹلیکٹ کو استعمال کرو. تو قرآن میں بعض آیات آتی ہیں فوراً عمل کرنے والی, اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو, ادخلوا فی السلم کافہ, پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ وہ آیات ہیں جس میں آپ کو فوراً پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کوئی ایکشن کرنا ہے. یہ جو بھی آپ نے سورت یاسین کا تیسرا حصہ پڑھا ہے, جب آپ قرآن سے اس کو پڑھتی ہیں اور ترجمہ پڑھتی ہیں تو یہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ آپ کو ایک بہت ڈیپ ریفلیکشن کی طرف لے کر جا رہا ہے. جو حکم ہوتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, اس میں اسٹریٹ فارورڈ آپ کو ایک ہی حکم ملتا ہے. جو ریفلیکشن کی آیات ہوتی ہیں اس میں عمل کے کئی لیسنز ہوتے ہیں. یہ تو ہمارے علم کی کمی ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں کہ کیوں اتنی ساری بیچ میں پھلوں کی آیتیں, باغات کی آیتیں, چشموں کی آیتیں, کشتیوں کی آیتیں اچانک سے آ جاتی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو تدبر کے لیے مقام دیا ہے. اللہ کی ایک طرح سے شکایت ہے قرآن میں, افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے, یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں, یا ان کے دلوں میں زنگ لگ چکے ہیں. اللہ نے دل, اللہ نے عقل سوچ سمجھ کے لیے دیا ہے. اب یہاں پہ ٹائم نہیں ہے, ورنہ آپ کہتے ہیں کہ ام علی قلوب اقفالها میں اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں کہا ام علی قلوب اعقالها, ان کی عقلوں پر تالے پڑے ہوئے, دل سوچنے کی طرف کیوں گیا؟ اس لیے کہ یاد رکھیں, انسان کے لیے اس کی ڈرائیونگ سیٹ پر اس کا دل بیٹھا ہوا ہوتا ہے. آپ کی عقل میں بہت بڑی بڑی تھیوریز اور لاجکس ہوتے ہیں, آپ کو سب پتا ہوتا ہے, لیکن اگر آپ کا دل نہ چاہ رہا ہو آپ نہیں کرتے. مثال کے طور پر آپ کو معلوم ہے قرآن پڑھنا چاہیے, رمضان میں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے, رمضان میں قرآن کو سمجھنا چاہیے, اس کی انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنی چاہیے. فرض کریں آپ نیبر میں رہتی ہیں اس گھر کے, آپ کو سب پتا ہے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے, یہ قرآن کے شکر کا مہینہ ہے, یہ عبادت کا مہینہ ہے, یہ سو کر نہیں گزارا جاتا, یہ محنت کر کے گزارا جاتا ہے, سب پتا ہے. بٹ آپ کا دل نہیں چاہ رہا کلاس میں آنے کو. آپ آئیں گی صرف اس لیے کہ آپ کو انفارمیشن بہت ہے. انفارمیشن آپ کو عمل پر نہیں دوڑاتی, آپ کے دل کی انکلینیشن آپ کو عمل پر دوڑاتی ہے. ہم میں سے کس کو نہیں پتا مسلمان عورت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا چیزیں فرض کی ہیں؟ سب کو پتا ہے, وداؤٹ اے ڈاؤٹ پتا ہے. پھر بھی عمل کیوں نہیں کرتے؟ دل نہیں چاہتا. کوئی بھی نہیں یہ کہے گا کہ میں نہیں مانتی. بعض لوگ ہوتے ہیں لیکن الحمدللہ جو قرآن کی محفل میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں, میرا ایمان ہے, وہ نہیں کہتے میں نہیں مانتی. وہ جو میں نہیں مانتی والی کیٹیگری ہوتی ہے وہ باہر ہوتی ہے, اور الحمدللہ جب وہ بھی قرآن کے سامنے آ کر بیٹھ جاتی ہے اللہ ان کے بھی دلوں کو کھول دیتا ہے. لیکن انسان پھر عمل پر کیوں نہیں آتے؟ دل تیار نہیں ہوتے. جب دل تیار ہو جاتے ہیں تو انسان بڑے بڑے کام کر جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام اگر اپنی عقل کو سامنے رکھتے تو کبھی آگ میں چھلانگ نہ لگاتے. کیٹاپل میں ڈال کے ان کی قوم نے ان کو آگ میں پھینکا. اگر ابراہیم علیہ السلام عقل کی بیسس پر بات کرتے اور دل کی طرف توجہ ہی نہ دیتے, اپنے اللہ اور رب سے کنیکشن اور عشق کو بالکل غور ہی نہ کرتے, تو کبھی بھی آگ میں چھلانگ لگانے کو تیار نہ ہوتے. یہ دل ہوتا ہے جو قربانی کی طرف آپ کو لے جاتا ہے. یہ دل ہوتا ہے جو آپ کو صبر کی طرف لے جاتا ہے. صبر از ناٹ اے ریشنل ایموشن. ایک تھپڑ مارے دل چاہتا ہے 2 تھپڑ لگاؤ آگے سے. عقل تو یہی کہتی ہے اس نے تمہیں 1 مارا تم 2 مارو. ہمارے یہاں محاورہ کیا ہے اردو میں؟ اینٹ کا جواب. ہم نے تو بچپن سے یہی سیکھا. کسی نے تمہیں 1 سنائی تم 2 سناؤ. آپ کہتی ہیں اس نے مجھے سنائی, سنا کے جائے گی کہاں, ابھی سناتی ہوں. یہ عقل کہتی ہے. دل کیا سمجھاتا ہے؟ صبر, forgiveness, معافی, رب کی خاطر معاف کر دو. اس لیے نہیں لوگوں کو معاف کریں کہ وہ سوری کہہ رہے ہیں.
اس لیے معاف کریں. سورہ نور میں آتا ہے الا تحبون اللہ ان یغفر لہم, کیا تم یہ پسند نہیں کرو گے کہ اللہ تمہیں قیامت کا دن معاف کر دے؟ تو معاف کر دو لوگوں کو. یہ صبر کا انکلینیشن دل سے اٹیچ ہے. صبر دل کی اسٹیٹ ہے, دماغی اسٹیٹ نہیں ہے صبر. دماغ تو کہتا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے صبر کرنے کی, بلا وجہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالو گی, چھوڑ دو. جو لوگ تمہاری پرواہ نہیں کرتے تم بھی اس کی پرواہ نہ کرو. جو تمہیں باتیں سناتے ہیں, کرٹیسزم کرتے ہیں, تم بھی ان سے ملنا چھوڑ دو. یہ دماغ سکھاتا ہے. دل کیا کہتا ہے؟ نہیں, اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلو اور اللہ کی مدد کے ساتھ لوگوں کو معاف کر دو. یہ ہیں قرآن کی وہ آیات جو آپ کے مائنڈ سیٹ کو ری شیپ کرتے ہیں. قرآن پڑھیں اپنے تھنکنگ پیٹرن کو بدلنے کے لیے, اپنے تھنکنگ پیٹرن کو ری شیپ کرنے کے لیے. اب تیسرا حصہ جو آپ کو قرآن کی حکمتوں پر, آیات پر نظر آ رہا تھا, چوتھا حصہ جو آپ کو آئے گا نظر, یہ چھوٹا سا ایک حصہ ہے 3 آیات کا, اور اس میں آپ کو ذکر ملے گا ان لوگوں کا جنہوں نے سوچنے کا انکار کر دیا. They refused to think. تیسرا حصہ پورا کیا کہہ رہا تھا؟ سوچو, آیات دیکھو, اللہ کے معجزات دیکھو, میریکلز دیکھو, اللہ کی فرما برداری کی طرف آؤ. اب یہ جو آگے لوگ آ رہے ہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے سوچنے, سمجھنے اور اپنے مائنڈ سیٹ کو ری شیپ کرنے کا انکار کر دیا. دیکھیں پہلا حصہ کنیکٹڈ تھا وہی سے. آیت نمبر 9 کو یاد کر لیجئے. وَمِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَخَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. پہلا حصہ تھا سورۃ یاسین کا, وہی سے کنیکٹڈ, قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا حصہ تھا تاریخ سے کنیکٹڈ, خلفہم والا. تیسرا حصہ تھا the world around you. کیا تھا وہ؟ بین ایدیہم. تینوں حصوں میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انسانوں کو مختلف ڈائریکشن سے اپنے دین پر سوچنے کی دعوت دی. اب جو چوتھا حصہ آ رہا ہے اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو سوچنا ہی نہیں چاہتے, نہ قرآن اور وحی پر غور کرنا چاہتے ہیں, نہ تاریخ پر غور کرنا چاہتے ہیں, نہ اپنے سامنے موجود نعمتوں اور دنیا پر غور کرنا چاہتے ہیں. آیت نمبر 45 میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے اتقوا, تقوی کرو, مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ. یہاں تقوی کرو کا ترجمہ اصل میں آتا ہے خوف کرو, ڈرو. جب ان سے کہا جاتا ہے خوف کرو اس سے یا بچو اس سے جو تمہارے آگے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے, لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے. اب یہاں پہ جو آیت آ رہی ہے آپ کا مائنڈ سیٹ کلیئر ہے کہ یہ کس کے لیے آ رہی ہے؟ وہ انسان جو اپنی تاریخ, دنیا, کرنٹ دنیا, حال اور مستقبل اور قرآن سے انسپریشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے بالکل بھی. تو کہا جا رہا ہے کہ ذرا اپنے آگے اور پیچھے کی چیز کو دیکھ لو. آگے اور پیچھے کا کانسیپٹ آیت نمبر 9 کے حوالے سے کیا ہے؟ بین ایدیہم و خلفہم, ماضی اور حال اور مستقبل, ان والز کو دیکھ لو. یہ بالکل جیسے ایسے بات ہے اس آیت میں, مفسرین کہتے ہیں کہ جیسے یہ کہا جا رہا ہو آیت کے اس حصے میں, سورت کے اس حصے میں, کہ دیکھو سورت یاسین کے سیکشن نمبر 1 اور 2 کو دیکھ لو. اپنے دیکھو الفاظ وہی آئے نا, ما بین ایدیکم وما خلفکم, جو کچھ تمہارے سامنے اور جو کچھ تمہارے پیچھے اس سے ڈرو. بالکل جیسے آیت سورت کے پہلے اور دوسرے پورشن کے اوپر تھوڑی سی اٹینشن کرو. آپ کو اس کی لنگوسٹک ارینجمنٹ اگر آیت کی سمجھ آتی ہو, میں ترجمہ کروں گی, جن کو گرامر نہیں آتی ان کو لنگوسٹک ارینجمنٹ سمجھ آئے گی. یوزلی جب ایسی آیات آتی ہیں جس میں آتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, جب ان سے یہ کہا جاتا ہے تو آگے یوزلی آتا ہے قالو, وہ کہتے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے یہ کرو, قالو, وہ یہ کہتے ہیں. یعنی وہ بات نہیں کرتے جو کہی جا رہی ہے بلکہ وہ کچھ اور کہتے ہیں. اب اس آیت کو دیکھیں, وہاں پر ایک پارٹ تو ہے جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اب آگے قالو نہیں آ رہا, یعنی یہاں پر شرط ہے, جواب شرط نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ مفسرین کے مطابق ان کا جواب, ان کا ڈینائل اتنا آبویس تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب کو مینشن کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا. اتنے بھٹکے ہوئے لوگ, اتنا وحی سے غافل لوگ, اتنا دنیا کی نعمتوں سے غافل لوگ,
اتنا ماضی کو اگنور کرنے والے لوگ, اتنا نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہے ان لوگوں کا. یہ ایک اللہ تعالیٰ کا سمجھ لیں اس آیت میں ایموشن کا اظہار ہے, ناراضگی کے ایموشن کا اظہار ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا رسپانس بھی یہاں پر مینشن نہیں کیا. کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے فرنٹ اور بیک کو سوچو, دنیا اور ماضی سے فائدہ اٹھاؤ, تو وہ کیا کہتے ہیں, وہ آگے کچھ آیا ہی نہیں. یہ اللہ کی ناراضگی کا اظہار ہے کہ بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. سمجھ لیں جیسے ڈاٹ 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 آتے ہیں, یہ بالکل ایسے ہی ہے. ایک اس میں مفہوم یہ کیا گیا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو اپنی زندگی سے کوئی سبق حاصل کرو, دوسروں کی غلطیوں سے سبق حاصل کرو, اپنی آخرت کی فکر کرو, تو بالکل چپ رہتے ہیں, کچھ بھی نہیں بولتے. ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے, جیسے آپ بعض لوگوں کو آپ بہت دل سے دعا کر کے اللہ کی بات بتانا شروع کرتے ہیں اور وہ سنتے رہتے ہیں چپ کر کے, سر نیچے کر کے سنتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں, اور اس کے بعد ایسے لگتا ہے جیسے ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا. بیک ٹو اسکوائر ون. کوئی اور خاتون نظر آئیں گی, پھر انہی جوکس میں اور انہی گفتگو میں انوالو ہو جائیں گے جس کے اوپر آپ ان کو اتنی دیر سے جو تھیں وہ خطبہ دے رہی تھیں کہ بھائی ایسا نہیں کرنا چاہیے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ بعض لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں غیبت اچھی بات نہیں ہے, اللہ کو پسند نہیں ہے. غیبت میں آپ دوسرے انسان کی رسپیکٹ ختم کر دیتے ہیں, اس کی ڈگنیٹی ختم کر دیتے ہیں. وہیں بیٹھے بیٹھے اسی محفل میں جن کو آپ بتا رہی ہوتی ہیں ان کے ساتھ ایک اور خاتون آ کے بیٹھتی ہیں اور وہیں دیر اینڈ دین وہ آپ کو دکھانے کے لیے غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے سامنے مثالیں آتی ہیں ماضی سے بھی, حال سے بھی, دنیا سے بھی, لیکن وہ اس کے اوپر کوئی ریسپانس ہی نہیں کرتے, سنی انسنی کر دیتے ہیں. بالکل جیسے بعض محفلوں کے اندر دین پڑھنے پڑھانے والے پہنچ جاتے ہیں تو وہاں کے لوگ ان کو بالکل ایسا فیل کراتے ہیں جیسے وہ وہاں کوئی ہے ہی نہیں. سلیمانی ٹوپی پہنی ہوئی انہوں نے. کبھی فیل کیا آپ لوگوں نے جب لوگ آپ کو بالکل لفٹ نہ کرا رہے ہوں؟ کبھی بھی نہیں فیل کیا؟ اچھا, اس کا مطلب ہے کچھ گڑبڑ ہے. کبھی آپ کا حال حلیہ ایسا ہو جو باقی لوگوں کا حال حلیہ نہیں ہے, اور پھر اس کے بعد آپ جا کر بیٹھیں اور لوگ بالکل آپ کو ایسے ڈیل کریں کہ جیسے آپ آئیں ہی نہیں, سلام کر کے اپنی باتوں میں بزی ہو گئے. تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے سامنے حق کھل جاتا ہے, جن کے سامنے تعلیم آتی ہے, لیکن وہ اس کے اوپر کوئی رسپانس نہیں کرتے, نہ ہاں نہ, کمپلیٹ خاموشی. ایک پوائنٹ آف ویو اس کے لیے یہ رکھا گیا ہے. اتقوا ما بین ایدیکم میں دونوں چیزیں ہیں, آپ کی جو کرنٹ دنیا آپ کے سامنے ہے, آپ کی نعمتیں, آپ کا حال, اور اتقوا ما بین ایدیکم انسان کے سامنے اس کا مستقبل بھی ہوتا ہے. تو اپنے مستقبل کو دیکھو, اس کی فکر کرو, ڈرو آنے والے وقت سے. اگر آج تم نے وہی کے اوپر رسپونڈ نہ کیا تو کہیں آنے والا وقت تمہارے خلاف وٹنس نہ ہو جائے. اتقوا ما بین ایدیکم میں ایک اور چیز ہے, انسان کے سامنے, انسان کے دونوں ہاتھوں کے درمیان. اس کا لٹرل یہ عربی کا محاورہ ہے, بین ایدیکم تمہارے دونوں ہاتھوں کے درمیان. آپ اپنے دونوں ہاتھ پھیلائیں. آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں کون ہے؟ کون ہے؟ آپ خود ہیں. آپ خود ہیں. آپ کے دونوں ہاتھوں کے بازوؤں کے درمیان میں آپ خود ہیں. اتقوا ما بین ایدیکم, یہ جو اللہ نے تم کو جسم دیا ہے, یہ جو اللہ نے تمہیں ایک آئیڈینٹی دی ہے, اس کو اللہ نے جہنم میں جلنے کے لیے نہیں بنایا. اللہ نے انسانوں کو جہنم میں جلنے کے لیے پیدا نہیں کیا. ڈرو اس وقت سے کہ جب تمہارا یہ جسم, تمہارا یہ فزیکل بینگ آگ میں ڈال دیا جائے گا. آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں آپ کا دل ہوتا ہے. ڈرو اس دل کے کرپٹ ہو جانے سے, اس دل کے فساد میں برپا ہو جانے سے, اس دل کے اللہ سے دور ہو جانے سے. تو کئی میننگ اس اتقوا ما بین ایدیکم کے کیے گئے ہیں. اتقوا بڑا گہرا لفظ ہے, اور عربی زبان میں ایک تو ہم اس کا سمپل ترجمہ کرتے ہیں اردو میں تقوی اختیار کرو. اتقوا کو ہم سمپل تقوی کہہ دیتے ہیں. ایک ہم کہتے ہیں پرہیزگاری اختیار کرو. اتقوا ہے سو مینی ان ڈیپتھ میننگ. مثال کے طور پہ آپ کا بچہ کہتا ہے اماں تقوی کیا ہوتا ہے, تو آپ کہیں گے بیٹا پرہیزگاری. اتنی گاڑی اردو سمجھ ہی نہ آ جائے آپ کے بچے کو. سمجھ آئے گی پرہیزگاری آپ کے بچے کو؟ تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی میں بہت سے لنگوسٹک میننگز آتے ہیں. تقوی وقایا سے ہے, حفاظت. ایک اس کا بالکل میننگ ہوتا ہے حفاظت کرنا, جس سے آپ ایکسٹریکٹ کرتی ہیں بچنا. بچنا جیسے آپ دعا کرتی ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا
اور تو بچا ہمیں. واو الگ ہے, قاف زیر قی الگ ہے, اور نون الف نا الگ ہے. یہ جو صرف قاف زیر قی ہوتا ہے یہ تقوی سے ہے. آپ ترجمہ کرتی ہیں اللہ تو بچا ہمیں. تو ایک وقایا تقوی کا بیسک مفہوم ہوتا ہے بچنا, اپنی حفاظت کرنا. کس چیز سے حفاظت کرنا؟ اللہ کی نافرمانی سے بچنا, اللہ کی رحمت کے دور ہو جانے سے بچنا, اللہ کے دین سے ریبیلین کی طرف جانے سے اپنی حفاظت کرنا. ایک وقایا کا مطلب ہوتا ہے بچنا, اللہ کو ڈس اپوائنٹ کرنے سے بچنا. جو مومن ہوتا ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اس کا اللہ اس سے ڈس اپوائنٹ ہو جائے, وہ اللہ کی ایکسپیکٹیشنز پر پورا نہ اترے. ہم لوگ اکثر تقوی کا ٹرانسلیشن خوف بھی کرتے ہیں. دیکھیں خوف کے لیے عربی زبان میں رہبا آتا ہے, خوفن آتا ہے, خشیہ آتا ہے, ہم نے پڑھے ہیں پیچھے. یہ مختلف لیولز ہیں خوف کے. تقوی میں آپ خوف اس طرح سے لے سکتی ہیں, جب آپ یہ کہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے, مجھے خوف آتا ہے کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. یاد رکھیں اللہ کا خوف, ہم نے بات کی تھی, اللہ سے خوف کرنا کسی بھی اور چیز سے خوف کرنے سے بالکل مختلف ہوتا ہے. جب آپ اللہ سے خوف کرتے ہیں آپ اور اللہ کے قریب جاتے ہیں. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. جبکہ آپ سانپ سے, اسکارپین سے, سینٹیپیڈ سے, کاکروچ سے ڈرتی ہیں تو آپ اسے دور بھاگتے ہیں. لیکن اللہ کا خوف بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے. تو اگر تقوی کا مفہوم آپ خوف کریں گی تو کیا خوف ہے؟ کہیں میں اللہ کو ڈس اپوائنٹ نہ کر دوں. ایک میننگ ہے تقوی کا اس اینگل سے خوف, کہیں اللہ ڈس اپوائنٹ نہ ہو جائے مجھ سے. ایک میننگ ہے بچنا, بچت کرنا, اللہ کی نافرمانی سے بچنا. جیسے قرآن میں آتا ہے وَكَيْفَ تَتَّقُونَ, تم کیسے بچو گے, ان کفرتم, اگر تم نے انکار کیا, یومن, اس دن, یجعل الولدان شیبا, وہ قیامت کا دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. کیسے بچو گے تم اس دن کی سختی سے؟ سو بچنے اور حفاظت کے مفہوم میں بھی آتا ہے. ایک آتا ہے تقوی کا مفہوم پوری تیاری کرنا. جب اللہ کہہ رہا ہے اتقوا ما بین ایدیکم, اپنے حال کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے مستقبل کی بھرپور تیاری کر لو. دس از اندر مفہوم ان اتقوا ما بین ایدیکم, اپنے مستقبل کے لیے تیار ہو جاؤ. قرآن میں آتا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. راستے کی, جہاں حج کے احکامات آتے ہیں, راستے کی تیاری کرو اور بہترین زیادہ راہ کیا ہے؟ تقوی ہے. تو تقوی اس مفہوم میں بھی آتا ہے کہ پوری تیاری کرو. اللہ تعالیٰ نے وارن کر دیا ہے کہ دیکھو تمہارا حال تمہارے سامنے ہے, اس کو اگنور کرو گے تو مستقبل بھی تمہارا جو ہے وہ اگنور ہو جائے گا. تو اپنے مستقبل میں شرمندہ ہونے سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ آج اللہ کا تقوی اختیار کر لو. لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ترحمون اسی روٹ ورڈ سے ہے جس سے اللہ کا نام رحیم آتا ہے, رحمان آتا ہے, رحمیم, رحیم, رحمان, ترحمون رحم سے بنا ہے. رحم کہتے ہیں عربی زبان میں ووم کو, عورت کا رحم, را کی زبر کے ساتھ, عورت کا ووم. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب یہ رحمت کا لفظ استعمال کیا ہے جہاں بھی قرآن میں, چاہے اپنے نام کے طور پر, چاہے اپنی صفت کے طور پر, چاہے انسانوں پر رحم کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے ایک جنیرک ٹرم کے طور پر, اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ ماں اور بچے سے کنیکٹ کیا ہے. لیکن ہمیں سمجھ اس وقت آئے گا جب ہم لنگوسٹیکلی رحمیم کو سمجھیں گے. ماں اور بچے کا کنیکشن, ماں اور بچے کا تعلق از ان یوزل. دنیا میں کوئی آپ کو تکلیف دیتا ہے تو آپ کو اس سے نفرت ہو جاتی ہے اور محبت ہونے لگ جاتی ہے؟ سچ بتائیں, دنیا میں کوئی آپ کو ہرٹ کرتا ہے, بار بار کرٹیسائز کرتا ہے, آپ کو بلی کرتا ہے, آپ پر غصہ کرتا ہے, تو جو انسان بار بار آپ کو تکلیف دے گا you will start hating that person. It's the natural mindset. آپ کو اس انسان سے نفرت ہو جائے گی, اور اگر آپ اس انسان سے نفرت نہیں کریں گی, آپ کہیں گے نہیں میں اللہ کی خاطر چھوڑ دوں گی, تو ایٹ لیسٹ انسان اس کے شر سے بچنے کے لیے اس سے دور ہو جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے, اینڈ اٹس اے نیچرل تھنگ, اور یہ ہونا بھی چاہیے, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق مومن ایک سوراخ سے بار بار نہیں ڈسا جاتا. بٹ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دس حدیث فار دا رحمی رشتے. ہم رحمی رشتوں پر اس کو اپلائی کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں مومن ایک سوراخ سے بار بار نہیں ڈسا جاتا,
اب میں اپنی نند جٹھانی دیورانی سے نہیں مل سکتی. آپ کے رحمی رشتے آپ کے شوہر کے ان رشتوں سے اٹیچڈ ہیں. آپ اپنے بھائی بہن سے رشتہ نہیں کاٹ سکتی چاہے انہوں نے آپ کو کتنا بھی نقصان پہنچایا ہو. ہاں یقیناً آپ ڈسٹینس پر آ جائیں گی بٹ یو ول مینٹین دا رحمی رشتہ. آپ اس کنیکشن کو مینٹین رکھیں گی. صحیح. ہم ایک جنیرک ٹرم میں بات کرتے ہیں, اسلام ایک جنیرک ٹرم میں بات کرتا ہے کہ انسان جس راستے سے ٹھوکر کھا لیتا ہے دوبارہ اس راستے پر نہیں جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نظام, ایک مائنڈ سیٹ انسان کا بنایا ہے کہ جو انسان کو ہرٹ کرتا ہے انسان اس سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب آپ میں سے جتنی بھی الحمدللہ یہاں پر مائیں بیٹھی ہیں, جب آپ پریگننٹ ہوئی تھیں تو آپ کے بیبی نے آپ کو ہرٹ کیا تھا؟ پہلے دن سے کنسیو کرنے سے لے کر نوزیا سے لے کر 8th منتھ میں جو ککس لگتی ہیں ان ککس تک, اور پھر ڈیلیوری, اور ڈیلیوری کے بعد پھر جگانا راتوں میں, اور پھر جگانے کے بعد رلانا ماں کو. بچہ الگ روتا ہے, ماں الگ روتی ہے جب بریسٹ فیڈنگ کرا رہے ہوتے ہیں. چھوڑتے ہی نہیں ہو آپ کی جان, بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں, اور آپ کی زندگی کانسٹینٹلی بچے کے آس پاس اس کے ریوالو کر رہی ہوتی ہے. آپ دیکھیں بچہ ماں کو کتنا ہرٹ کرتا ہے, پریگنینسی میں بھی ہرٹ کر رہا ہوتا ہے, ماں کے کھانے پینے میں اتنی پرابلم ہو جاتی ہے, اس کو نوزیا ہونے لگ جاتا ہے, اس کے جو ہیں وہ ہارمون ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, اس کے ٹیسٹ بڈ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. لیکن جیسے ہی وہ بچہ جو اس کو اتنا ہرٹ کر رہا ہوتا ہے وہ اس کی گود میں آتا ہے, وہ اس کو دنیا میں سب سے پیارا ہو جاتا ہے. بعض شوہر بہت جیلس ہوتے ہیں, پہلے تو تم مجھے اتنا ٹائم دیتی تھی, اب تو تمہارے پاس لفٹ ہی نہیں کراتی ہو مجھے, اب تو میں اپنے بچوں کے علاوہ میں نظر ہی نہیں آتا. ایسا ہوتا ہے نا. یہ اللہ نے ماں اور اولاد کا رشتہ رکھا ہے, یہ ووم کا رشتہ ہے جس کے کنیکشنز بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں. اور اللہ نے جہاں جہاں رحمت کا ذکر کیا ہے, اللہ تعالیٰ اس رحمت کے پیچھے اس کانسیپٹ کو مجھے اور آپ کو یاد کرانا چاہتے ہیں. اور یہ کانسیپٹ کیا ہے کہ اگر دنیا میں ماں بچے کی تکلیف کے باوجود, بچے کی تکلیف دینے کے باوجود اس سے نفرت نہیں کر سکتی ہے, تو دیکھو تمہارا رب تمہارے گناہوں کے باوجود تم سے محبت کرے گا اگر تم اس کا تقوی اختیار کر لو گے. دیر از اے کنڈیشن, اتقوا ما بین ایدیکم, چاہے تمہارے کتنے بھی گناہ کیوں نہیں ہوں گے. دا مومنٹ یو ول ڈو توبہ, دا مومنٹ یو ول اڈاپٹ تقوی, اللہ تم سے ماں سے بڑھ کر محبت کرنے لگ جائے گا. اللہ اگنور کر دے گا ہمارے سارے گناہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق ایک مرتبہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میں بہت شراب پیتا ہوں, اگر میں چھوڑ دوں توبہ کروں تو کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں اللہ تمہیں معاف کر دے گا اگر تم نے سچی توبہ کی. اس شخص نے کہا ٹھیک ہے میں سچی توبہ کرتا ہوں, میں آئندہ شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. پھر اس نے اسی سٹنگ میں پھر پوچھا اللہ کے رسول سے, اچھا اگر میرا پاؤں سلپ ہو جائے اور میں پھر شراب پیوں اور میں پھر معافی مانگوں تو کیا اللہ مجھے پھر معاف کر دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں اگر تمہاری توبہ سچی ہوگی اللہ پھر معاف کر دے گا. اور روایات میں آتا ہے, نریشنز میں آتا ہے, اس شخص نے 8 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی جملے ریپیٹ کیا کہ اگر پھر میں گناہ کر دوں, آپ نے کہا اگر تمہاری توبہ سچی ہوگی اللہ معاف کر دے گا. پھر جب اس نے 8ویں دفعہ دوبارہ یہ بات پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کا مفہوم آتا ہے بندہ اپنے ریگریٹ کی وجہ سے معافی مانگتے مانگتے تھک جاتا ہے, اللہ معاف کرتے کرتے نہیں تھکتا. اللہ رحم کرنے والا ہے, تو رحمون ہے. ہاں اس کی رحمت ایکٹیویٹ ہوتی ہے آپ کی توبہ اور تقوی سے. یہاں پیچھے کانسٹنٹ یہ کانسیپٹ پڑھتے آ رہے ہیں کہ اللہ کی شان رحیمی کا ناجائز فائدہ مت اٹھانا. اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی اس کی ایک جھلک دکھا دی کہ دیکھو تمہارے سامنے اللہ کی بے لوث محبت آئے گی اگر تم صراط مستقیم پر تقوی کے راستے پر آ جاؤ گے. آگے فرمایا آیت نمبر 46, وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین, اور ان کے پاس کوئی آیت نہیں آتی ان کے رب کی آیات میں سے سوائے یہ کہ وہ اس سے منہ موڑنے والے ہیں. یعنی وہ ڈیلیبریٹری آیات کو, وحی کو اگنور کرتے ہیں. یہاں آیا آیتن, اب آپ کو الحمدللہ آیتن کے مفہوم سمجھ آ گئے ہیں. کوئی بھی میریکل, کوئی بھی سائن, کوئی بھی علامت, کوئی بھی ایسی علامت جس سے آپ کو کوئی اور ہائر چیز یاد آ جائے. اللہ کی بنائی ہوئی ہر مخلوق میں نشانی ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے. ہر وہ نشانی علامت جس سے آپ کو ایک ہائر چیز, ہائر ہستی یاد آ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. پیچھے آئے تھے 2 اینگل آیت نمبر 45 میں.
اگر آپ آیت نمبر 9 کو اپنے ذہن میں رکھیں، ما بین ایدیکم اور خلفا، من بین ایدیکم و من خلفکم آیا تھا، سدن، دونوں جگہ پر سد ہے، تو وہ 2 بیریئرز آیت نمبر 45 میں آ گئے تھے. اور تیسرا بیریئر جو آتا ہے، یہ حصہ کن لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ وہ لوگ جو سننے کو تیار نہیں ہیں. تو 2 ان کے سامنے ہوتے ہیں، نہ وہ ماضی سے سبق سیکھتے ہیں، نہ وہ حال اور مستقبل سے سبق سیکھتے ہیں. اور تیسرا آیت نمبر 46 میں آ رہا ہے کہ یہ وحی کی اہمیت سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتے، یعنی حق تک پہنچنے کے تینوں راستے انہوں نے بلاک کیے ہوئے ہیں. یہ وہی کیٹیگری ہے جو شروع میں فرمایا تھا لقد حق القول علی اکثرہم، حق آنے کے باوجود جو نہ عمل میں دوڑیں، پھر اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. انہوں نے جانتے بوجھتے اگنور کیا. یہاں پر لفظ آیا نا معرضین، یہ ہوتا ہے ڈیلیبریٹ انکار کرنا، جانتے بوجھتے اعراض کرنا، رخ موڑ لینا. اگر آج کوئی مسلمان قرآن کا پیغام سننے کے باوجود عمل ٹھیک نہیں کرتا تو اسکالرز کے مطابق وہ معرضین کی کیٹیگری میں آتا ہے، اعراض کرنے والا، منہ موڑنے والا. اگر آج کوئی ریسورسز ہونے کے باوجود قرآن کا علم حاصل کرنے کی طرف آگے نہیں بڑھتا، عقل اور شعور رکھنے کے باوجود علم حاصل کرنے کے لیے دین کا آگے نہیں بڑھتا، تو وہ معرضین کی کیٹیگری میں آتا ہے. اور پھر اس کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس کے دل پر مہر نہ لگ جائے. بعض اوقات آپ دیکھیں لوگوں کو آپ بڑی بڑی دلیلیں دیتے ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی دلیل ان کے علم کے راستے کو کھولنے کا باعث نہیں بنتے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے آگے پیچھے اور اپنے دماغوں میں بیریئرز لگائے ہوئے ہوتے ہیں. انہی بیریئرز کے لگائے ہوئے لوگوں کا ہی ذکر اس حصے میں آ رہا ہے. آگے فرمایا آیت نمبر 47 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے خرچ کرو، مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اس میں سے جو تمہیں اللہ نے رزق دیا ہے. اب آپ دیکھیں اذا قیلا کے بعد کیا آ رہا ہے؟ قالا. تو یہ انڈرسٹوڈ اسلوب ہے قرآن کا. آپ دیکھیں گے جب قرآن میں وَإِذَا قِيلَ آئے گا تو آگے قالو یا قالا آتا ہے. یہاں آیا، وہاں تو بالکل چپ تھے جب اللہ نے ان کو نشانی بتائی اپنے رسول کے ذریعے کہ دیکھو اپنے آس پاس کی نشانیوں سے سبق سیکھو، تمہاری دنیا ختم ہونے والی ہے، متاعًا الہین، تم لمیٹڈ ٹائم کے لیے اس دنیا کے اندر ہو، تمہیں اللہ کے سامنے حساب کتاب دینا ہے. تو زبانیں بند ہو گئی تھیں، بالکل کوئی جواب نہیں دیا تھا، بالکل خاموشی، تاکہ نہ بولے نہ عمل کرنا پڑے. اور یہاں جب خرچ کرنے کی بات آئی، جب دنیا کم ہونے کی بات آئی تو پھر نہیں رک سکے. کہا قال الذین کفروا، ان لوگوں نے کہا جنہوں نے انکار کیا، للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو کہ ایمان لائے تھے، انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کیا ہم ان کو کھلائیں جن کو اگر اللہ چاہتا تو اللہ کھلا دیتا. ان انتم الا فی ضلال مبین، تم صرف اور صرف ایک واضح کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. اب آپ کو یہ آیت پچھلی آیات کے حساب سے ذرا مختلف لگ رہی ہے، عمل کی لگ رہی ہے نا. انفقو آیا، یہ عمل آپ کو ایک دم نظر آ رہا ہے، اور عمل میں دوسرا انسان انوالو ہو رہا ہے. ابھی تک جتنی بھی آیات آ رہی تھیں وہ آ رہی تھیں تقوی مضبوط کرنے کے لیے، ایمان مضبوط کرنے کے لیے، اپنے فیتھ کو فرم کرنے کے لیے. اب یہاں عمل کا کانسیپٹ دیا جا رہا ہے، پریکٹیکلٹی کی بات کی جا رہی ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو اللہ نے جو تم کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. اب کہاں خرچ کرو؟ کیا یہ اسپیسیفائی کیا تھا؟ مسجد میں لگاؤ، مدرسے میں لگاؤ، کنواں بناؤ، کھانا کھلاؤ، کچھ بھی نہیں آیا تھا. آیت میں صرف یہ آیا تھا کہ خرچ کرو. اب جب یہ خرچ کرنے کی بات آئی تو انہوں نے آٹومیٹک جو ان کا جواب ہے وہ کیا آیا؟ کیا ہم ان کو کھلائیں جن کو اگر اللہ کھلانا چاہتا تو کھلاتے. اب آپ سوچیں، یہ آیت، یہ رسپانس قریش بھی سن رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سن رہے ہیں، اور صحابہ بھی سن رہے ہیں. تو اب صحابہ نے اس سے کیا عمل لیا ہوگا؟ اللہ نے تو یہاں پر نہ سننے والے کا عمل بتایا نا، کہ جو سنتے نہیں ہیں وہ خرچ کرنے کو تیار نہیں ہوتے، اور دلیل کیا دیتے ہیں کہ جن کو اللہ نے نہیں کھلایا ہم ان کو کیوں کھلائیں. تو آپ کے لیے اور میرے لیے اور صحابہ کے لیے اس میں کیا سبق تھا کہ لوگوں کو کھلاؤ، لوگوں پر خرچ کرو. لوگوں پر کھلانے کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں پر انویسٹ کرو، لوگوں کے لیے آسانیاں کرو، لوگوں کی مشکلات دور کرو، لوگوں کے لیے کوئی سوشل ایکٹیویٹی کرو. انفقو کا مطلب یہاں یہ آ رہا ہے کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرو. اب صحابہ نے یہ آیت سنی.
آپ جانتے ہیں مکی دور میں مڈل ایرا کے اندر یہ صورت نازل ہوئی. وہاں مسلمانوں کی میجورٹی تھی یا مائنورٹی تھی. تو جب صحابہ سے یہ کہا گیا کہ اس آیت کے تھرو تمہیں یہ حکم ہے انفقو خرچ کرو، تو کیا صحابہ صرف مسلمان بھوکوں کو کھانا کھلاتے یا صرف مسلمان ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتے، یا ان کو یہ کہا گیا تھا کہ وداؤٹ ڈسکریمنیشن سب غریبوں کی، مسکینوں کی، یتیموں کی مدد کرو؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ سب کی مدد کا بات ہے. یاد رکھیں، مسلمان جب کسی مسلمان کی مدد کرتا ہے تو اس کے دماغ میں کیا ہوتا ہے؟ تکریم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. آپ کسی کو اس لیے نہیں کھلاتی ہیں، اس سے پہلے پوچھتے ہیں تم مسلمان ہو؟ اچھا میں تم کو کھجور کا ڈبہ دیتی ہوں. اچھا تم مسلمان ہو، میں تم کو ابھی روح افزا پلاتی ہوں. دیکھیں روح افزا پینے کا تو سبھی کا دل کرتا ہے، کھجور کھانے کا سبھی کا دل کرتا ہے. زکوٰۃ کے بارے میں ایک الگ سینیریو ہے. اس کے علاوہ یہاں پر زکوٰۃ دینے کی بات نہیں، انفقو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، نفلی صدقات کی بات ہے. اور جب آپ نفلی صدقات دیں تو لوگوں کے مذہب پوچھ کے نہیں دیں، دیجئے. کسی بھی انسان کی مدد کیجئے. آپ کو کیا معلوم کس انسان کی دعا اللہ کے عرش تک پہنچ جائے. جو دوسروں کے مسئلے حل کرنے میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے مسئلے حل کرنے میں لگ جاتا ہے. اور جس کے مسئلے حل کرنے میں اللہ لگ جائے اس کے کاموں کے بننے کا کیا کہنا. آپ اور میں کیا کسی کا کام بنائیں گے، یا ہم خود اپنے کیا کام بنائیں گے اگر اللہ رب العزت ہمارے کاموں کو بنانے والا بن جائے. تو مسلمانوں کو صحابہ کو سکھایا گیا اور ان کے ذریعے ہمیں سکھایا گیا کہ گڈ کازز کے اوپر سپینڈ کیجئے، گڈ کازز پر لگائیے. کوئی آرفنیج چل رہا ہے اس کو آپ مدد کیجئے. کوئی کسی نے اسکول اڈاپٹ کیا ہوا ہے اس کی مدد کیجئے. کہیں کوئی کچی بستی میں کام کر رہا ہے اس کی مدد کیجئے. اور خوب صدقہ کیجئے. دیکھیں زکوٰۃ ایک مرتبہ نکلتی ہے سال میں. پسندیدہ یہی ہے کہ زکوٰۃ کو ایک ساتھ نکالیے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم زکوٰۃ کو مہینہ مہینہ کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے نکالتے ہیں. اگر آپ کے پاس فائنینشیل سٹیبلٹی نہیں ہے دین یو کین ڈو دس. مگر اللہ نے اگر آپ کا ہاتھ وسیع کیا ہے اور آپ کے لیے مشکل نہیں ہے، ایک گو میں زکوٰۃ نکالیے. اس کا ایک الگ امپیکٹ آتا ہے. آپ کو معلوم ہے نا زکوٰۃ فرض ہے، اور بعض مرتبہ زکوٰۃ بھی آپ کی لاکھوں میں نکل رہی ہوتی ہے. تو زکوٰۃ نکالتے ہوئے بھی انسان کا دل اندر سے تھوڑا سا تو کرنچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ دنیا کی محبت ہے نا دل میں بھری ہوئی، تو جو فرض صدقہ ہے وہ نکالتے ہوئے بھی کرنچ کرتا ہے. جب ہم اپنی زکوٰۃ کو جو ہم نے سال میں ایک مرتبہ نکال لی ہے اس کو ہم پورے سال پر پھیلا لیتے ہیں تو پھر نفلی صدقے کی تو باری ہی نہیں آتی ہے. کب کریں گے نفلی صدقہ؟ ہم کہیں گے ہم نے اپنے 1-1 لاکھ کی زکوٰۃ ایک مہینے کے ساتھ اٹیچ کی ہوئی ہے، ہم ہر مہینے 1 لاکھ زکوٰۃ نکالیں گے. اگر میں نے 12 لاکھ زکوٰۃ دینی ہے سال میں تو پھر آپ نفلی صدقہ کب کریں گے؟ اگر آپ کی کوئی فائنینشیل مجبوری ہے وہ تو ایک الگ سینیریو ہے، اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ اگر مجبوری نہیں ہے تو زکوٰۃ ایک گو میں نکالیے. ڈھونڈیے جینون لوگ جو زکوٰۃ کے لیے ایلیجبل ہیں، راہ چلتے ہوئوں کو کوشش کریں صدقہ دیں، زکوٰۃ مت دیں. کراچی شہر کے اندر ویسے ہی اتنی عوام بھر جاتی ہے، ان کو پتہ ہے اس وقت یہاں پر بہت زیادہ صدقہ اور خیرات ہوتا ہے. ظاہری بات ہے ضرورت مند ہے، لیکن میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ وائٹ کالر لوگوں کو ڈھونڈیے، خود ڈھونڈیے، اپنے خاندانوں میں ڈھونڈیے، ملیں گے آپ کو اپنے خاندانوں میں، ایکسٹینڈیڈ فیملیز میں ملیں گے. اپنے خاندانوں میں ڈھونڈیے، خود جائیے، عزت احترام کے ساتھ ان کو اپنی زکوٰۃ دے کر آئیے. اور زکوٰۃ دیتے ہوئے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ زکوٰۃ ہے. اگر آپ کو معلوم ہے کہ وہ صاحب زکوٰۃ نہیں ہیں، نصاب سے نیچے ہیں، تو آپ ان کو محبت، عزت، احترام کے ساتھ اپنی زکوٰۃ تھما کر آئیے ان کی ضروریات کے لیے. اور بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے. اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا اگر وہ ڈیزرونگ ہے سب سے افضل جگہ ہے. ورنہ پھر معاشرے میں وہ وائٹ کالر فیملیز ڈھونڈیے جن کے لیے اس وقت اپنی ڈے ٹو ڈے ارننگ کے اوپر صرف گزارا ہو رہا ہے اور ان کی کوئی ایسٹس نہیں ہے اور ان کے پاس کوئی بینک بیلنس نہیں ہے بڑے بڑے، ان کے پاس کوئی گولڈ کی یا ریئل اسٹیٹ کی کوئی ایسٹس نہیں ہے. ان کو ڈھونڈیے، ان کے اوپر زکوٰۃ لگائیے. اور جو سڑکوں پر لوگ پھر رہے ہیں ان کو آپ صدقہ کیجیے، صدقہ کیجیے، منع مت کریں. رمضان کا مہینہ ہے، مت منع کریں. پتہ نہیں کس امید سے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے. ہم اللہ کے سامنے کتنی مرتبہ کتنی امیدوں سے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اور جب ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو ہمیں کیسا لگتا ہے؟ غم ہوتا ہے نا، تکلیف ہوتی ہے. بعض اوقات انسان کو اپنے گناہوں کا احساس ہوتا ہے. جب کوئی سامنے کھڑا ہوا انسان آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، 1 سیکنڈ کے لیے سوچئے اس کی جگہ میں ہو سکتی تھی. 1 لمحے کے لیے سوچئے، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ اور میں تصور نہیں کر سکتے کہ اس شخص کی جگہ میں کھڑی ہوتی. تو اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو کھلائیے. وہ لوگ جو وحی کا خیال نہیں کرتے،
وہ لوگ جن کے اندر نرم دلی نہیں ہوتی، وہ جن کو دنیا کا لمیٹڈ ہونا نظر نہیں آتا، یہ ان کا قول ہوتا ہے انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کیا ہم ان کو کھلائیں جن کو اللہ کھلانا چاہتا تو کھلا دیتا؟ مت کہیں، ان فقیروں کو مانگنے کی عادت ہے. ہاں یہ ایک پورا مافیا ہے، ہاں یہ پورے گینگز ہیں. پیٹ تو سب کے ساتھ لگا ہوا ہے نا. اگر آپ کو پیسہ نہیں دینا ہے تو اپنی گاڑی میں کوئی بھی چیز ایسی ڈرائی چیز لے کر رکھ لیجئے، جب کوئی آئے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیں، دیجئے. کیا پتا اللہ کسی سائل کے ہاتھ پر کچھ رکھنے کی وجہ سے ہماری بخشش فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے رزق حلال میں برکت عطا فرما دے. اللہ تعالی ہمارے لیے اس قرآن کے علم کو عمل میں ایبزارب کرنا آسان بنا دے. اللہ ہمیں اس امت کو کھڑا کرنے والی عورتوں میں شامل فرما دے. اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کے اوپر اپنا رحم نازل فرمائے. اللہ جہاں جہاں مسلمان تکلیفوں میں ہیں، آزمائشوں میں ہیں، ابتلا میں ہیں، اللہ ان کی مشکلات دور فرما دے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیاتی وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. آپ لوگوں کے لیے ہم نے یہاں ایک بورڈ رکھا تھا، پلیز جنہوں نے نام نہیں رکھے اگر بورڈ کہاں ہے ذرا بتا دیجئے تاکہ جنہوں نے نام اور فون نمبر لکھنے ہیں وہ لکھ دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.